अस्सलाम वालेकुम जी। फारग आदमी हूँ जी, कुछ नहीं होता तो सोशल मीडिया पे बैठा रहता हूँ सारा दिन, कोई काम कहीं करने नहीं देते पाकिस्तान के जो चलाने वाले हैं। तो फिर और क्या किया जाए, घर में बैठ के तो मतलब सख्त सोच सुनते रहते हैं घर की मालकन से सख्त सोच सुनते रहते हैं। और मैं कल इसी शुगल में था और इसी में बैठा हुआ ऑब्जर्व कर रहा था, एकदम एक ट्रेंड जो था वो पॉप अप की। और वो ट्रेंड सोशल मीडिया ट्विटर के ऊपर वो ट्रेंड था, अल्लाह अकबर। मैंने कहा ये जो हैं हमारे अल्लाह आपका भला करे, ये रिजवी साहब वाले हैं, हाँ, जो ये हैं ये इस तरह के ट्रेंड चलाते रहते हैं, लेकिन अल्लाह अकबर इनका शोभा नहीं है ठीक है, इन्होंने कोई और तरह के ट्रेंड चलाने होते हैं। तो ये कोई और किसी का ट्रेंड लगता है। तो मैंने उसको क्लिक किया तो गया तो पता चला कि इंडिया के अंदर जो है इस वक्त एक खातून है, मुस्कान नामी खातून है, कर्नाटका की। वो खातून जब अपने कॉलेज में आती हैं, असाइनमेंट जमा करवाने आई, उन्होंने बताया, फिर इंडियन मीडिया ने उसका इंटरव्यू भी किया। अच्छा, मुझे और वो ज़ाहिर है कि उसके ऊपर वो बीजेपी जो थी, उनके जो आजकल वहाँ पे यूथिये हैं, मैं उन्हें यूथिये ही कहता हूँ, वो इंडिया के यूथिये हैं, उन्होंने उसके ऊपर आवाज़ें कसे। उनका कुछ सेफ्रॉन की मूवमेंट चल रही है, वो उसके हवाले से उन्होंने वो लड़ाए आगे थे, उसने भी रिएक्ट किया। उसका जो रिएक्शन था वो हाईलाइट हो गया। अब मुझे खुशी इस बात की हुई कि मेरी नज़र से उस ट्रेंड के अंदर जो पहली 8 या 10 पोस्टें गुजरी वो मुसलमानों की नहीं थी, वो वहाँ के जो सोसाइटी, मतलब कि वहाँ के नॉन मुस्लिम्स की थी। और वो नॉन मुस्लिम इसके ऊपर एहतजाज कर रहे थे, ठीक है, और उसको अप्रिशिएट कर रहे थे, मतलब उसको गालियाँ नहीं बक रहे थे, उसको अप्रिशिएट कर रहे थे। और वो हमसाया ममालिक के ट्रेंड का असर हमारे ट्रेंड पे भी इतना तो आ ही जाता है। और उनकी सोसाइटी ने इंटरनली इसके ऊपर रिएक्ट किया, जो उस सोसाइटी के नॉर्म्स के, वैल्यूज़ के कैरियर हैं, जो उसके टॉर्च बेरर हैं, उन्होंने उसके ऊपर बड़ा स्ट्रॉन्ग रिएक्ट किया। फिर वहाँ के मीडिया ने उस खातून को उस तरह मतलब हमारे पास तो इंडियन मीडिया का एक ही नुमाइंदा पाकिस्तान में पेश किया जाता है या करने की इजाज़त दी जाती है ना, अर्नाब गोस्वामी। तो वो वहाँ के मीडिया ने बताया कि वो गंद एक ही है, मतलब वो एक ही गंद है जो एक साइड पे पड़ा हुआ है, और बाकी जो है सेन वॉइसेस हैं, मेजॉरिटी की सेन वॉइसेस हैं। ये किसी भी सोसाइटी की मजबूती की जो है वो दावेदार होती हैं या इंडिकेशन होती हैं। ज़ाहिर है आप किसी खातून को वैसे ही टीज़ करेंगे तो वो तो आगे से भी कुछ कहेगी, और कुजा के आप उसको उसके मतलब कि उसके किसी ज़ाती अमल को, और इतने ज़्यादा लोग इकट्ठे होके एक खातून के ऊपर जो है वो करना शुरू कर दें, दुनिया के किसी भी मुआशरे के अंदर ये काबिल कबूल नहीं है। इसकी इंस्पिरेशन जो है वो हिंदू शैवनिज़म के अंदर, या मोदी शैवनिज़म तो मैं कहता हूँ हिंदू से ज़रा ज़्यादा, क्योंकि सारे तो मोदी साहब के सपोर्टर नहीं हैं, तो इसलिए मोदी शैवनिज़म के ने उसकी इंस्पिरेशन जो है वो यूरोप से ली है। जब फ्रांस के अंदर एंटी हिजाब मूव शुरू हुई थी तो उन्होंने कहा कि जी वो कर सकते हैं तो हम भी नहीं कर सकते। फिर उसके बाद फिर उनकी तरफ से गालियां बकने का, मोदी शैवनिस्ट की तरफ से या इंडियन यूथियों की तरफ से जब गालियां बकने का सिलसिला शुरू हुआ तो वो वही फिक्रे थे कि जिहादी वाले हो तुम, ये हो, फलां हो, डमका हो। मतलब अब मेरा मतलब है राना यूब को भी जिहादी कह के गाली बकी जाती है। तो लेकिन राना यूब के हक में जो आवाज़ें उठती हैं वहाँ पे, वो उस सोसाइटी की स्ट्रेंथ है, हमें इसको देखना चाहिए। हम यहाँ पे बेशक जज्बाती हों, लेकिन हमें अपने भी उसके अंदर डांग फेरने की ज़रूरत है, चारपाई के नीचे डांग फेरने की ज़रूरत है। उसमें मज़े की बात ये है कि हमारे यहाँ जो है वो गाली बना दिया गया है, और मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी के हवाले से जितनी भी कैंपेन्स चलती हैं, उन वही लोग जो उसको कंडेम करते हैं वो उस खातून के साथ खड़े हुए थे। वो इंडियन है और इंडियन सोसाइटी के अंदर उसने रहना है, और उस सोसाइटी के तमाम चैलेंजेस को उसने फेस करना है। हमारी तमाम तरह हमदर्दियाँ उसके साथ हैं, ख़ास तौर पे इंसानी रवैयों के हवाले से,
کسی بھی جگہ پہ ایو ٹیزنگ جو ہے اس کی اجازت نہیں دی جا سکتی، کسی بھی جگہ کے اوپر اس کے مذہب کے حوالے سے کنڈمنیشن کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ تو وہ تمام لوگ جو ہماری پوسٹوں کے، ہمارے پروگراموں کے نیچے آ کے انڈیا سے یوتھیے جو ہیں، انڈین یوتھیے جو ہیں، یا انڈین پانچویں پشت کی دوگلی ابلاغی جنگ کے جو ہیں وارئرز ہیں، اب یہ تو ہو گیا اس واقعے کے حوالے سے ایک تذکرہ۔ لیکن جو اصل بات جہاں سے میں نے بات شروع کی تھی، کہ میں نے دیکھا کہ پاکستان کے جو پانچویں پشت کی دوگلی ابلاغی جنگ کے جو ڈاگیز ہیں، اور وہ جو ہیں وہ مطلب چلیں یہ لفظ سخت ہو گیا، لیکن وہ جو وارئرز ہیں وہ ایک کیمپین چلا رہے ہیں، اور وہ ہے کہ پاکستان جسم اور آرمی روح، مطلب فوج روح، اس طرح کی کوئی ٹرینڈ چلا رہے ہیں۔ اب میں نے دیکھا یار 100 ارب سے زیادہ تم لیتے ہو پاکستان کے قومی خزانے سے، کہ سوشل میڈیا کے اوپر جب پاکستان کو کوئی، یا میڈیا کے پانچویں پشت 5th جنریشن ہائیبرڈ وار میں کوئی چیلنج ہوگا تو آپ اس کو فیس کریں گے۔ تو اصل تو یہ تھا پوائنٹ جس کے اوپر اس خاتون کو آپ کو سپورٹ کرنا چاہیے۔ مطلب میں اگر کہہ رہا ہوں کہ یار یہ جو شیرنی ہے اس کے ساتھ مطلب کہ وہ جمعیت علماء ہند بھی کود پڑی نا اس میں، وہ پھر معاملہ سیاسی ہو گیا، انہوں نے اس کے لیے 5 لاکھ بھارتی روپیہ جو ہے اس کا انعام کا اعلان کر دیا، پاکستانی تقریباً 12 لاکھ روپے ہیں، تو وہ اعلان کر دیا۔ اب وہ معاملہ مطلب سویر قسم کا پولیٹیسائز ہو گیا، تو ہم ذرا تھوڑے سے پیچھے ہو گئے۔ تو وہ اب مسئلہ یہ تھا کہ ہمارے ہاں اندھا دھند یہ ٹرینڈ چلی جا رہا ہے، اور ٹاپ پہ لے گئے اس کو۔ ظاہر وہ جو بیٹھا ہوا ہے وہ ڈاکٹر جو ہے وہ 420 لاکھ کھاتا ہے جو پرائم منسٹر ہاؤس میں، وہ لیڈ کر رہا فرنٹ سے کہ جسم اور روح اور یہ اور وہ، ٹھیک ہے۔ ہم چپ کر کے دیکھتے رہے، بلکہ ہم نے بھی اس پہ ایک ادر ٹویٹ فرما دیا۔ میں نے کہا نیچے سے آگے کسی نے پوچھا کہ یہ کیا، میں کہا جان بخشی کے لیے فرمایا، ٹھیک ہے کیا ہے۔ تو وہ جناب ادھر وہ ٹرینڈ چل رہا ہے، اور اللہ اکبر کا یا سیفران ایشو جو بھی وہ تھا، اور ادھر سے جناب ہم پورا زور لگائے ہوئے ہیں۔ پھر مجھے ایک ٹویٹ کرنا پڑ گئی اس کے اوپر کہ کچھ شرم کریں آپ پیسہ ہمارا کھاتے ہیں۔ جو ایشو ہے اس وقت کا، مطلب چوکی دار جو ہے جب ڈاکو آئیں تو وہ بتانا شروع کر دے کہ جناب میرے مسل بڑے زبردست ہیں، میرے پاس بڑی زبردست بندوق ہوتی ہے، اور ڈاکو لوٹ مار کر، ٹھیک ہے۔ تو چوکی دار بتا رہا ہے یہ دیکھیں جناب میں کیسے اچھے بال ہیں میرے، ہیں کیسی اچھی میں جناب وہ نسوار کھاتا ہوں میں، ہیں مطلب چلیں وہ معاملہ کسی اور طرف چلا جائے گا، مطلب کیسا اچھا میں جناب دکھتا ہوں، میری سینہ جو ہے وہ بڑا پھولا ہوا ہے، میری ٹانگیں آپ دیکھیں کتنی لمبی ہے، اس کی تعریفیں کریں آپ۔ یعنی ڈاکو کا ہاتھ لوٹنا ڈے نے چوکی دار اپنا ٹرینڈ بنانے لگا ہوا ہے، یار کو خدا کا خوف کرے، ٹھیک ہے۔ اچھا پھر یہ نہیں ہوا، ہماری اس ٹویٹ کے بعد نا پھر مطلب رات کو تقریباً میں 12-1-2 تو بج ہی جاتے، لیکن رات میں ذرا جلدی سو گیا، 12-1 بجے سو گیا، تب تک تو چوکی دار ڈٹا ہوا تھا کہ نہیں میرا ٹاپ ٹرینڈ ہوگا۔ تو صبح اٹھا ہوں تو صبح پھر میرا خیال ہے رات کو کسی کو سینٹ ہماری ٹویٹ پہنچ گئی ہوگی، تو پھر انہوں نے وہ چوکی دار والا ٹرینڈ نیچے کر لیا تھا، روح اور بدروح والا، مطلب روح والا اور جسم والا ٹرینڈ نیچے چلا گیا ہوا تھا، یہ اوپر چلا گیا ہوا تھا۔ یار ایسا کیوں کرتے ہیں آپ؟ میرا مطلب ہے پتہ ہی نہیں ہے آپ کو کہ وقت کیا ہے، اس کی سینسٹیوٹی کیا ہے، اس کے اوپر بیانیہ کیا ہے۔ آپ دیکھیے اب جب میں تو کوئی بیانیہ نہیں بناتا بھائی، میں تو مختلف بیانیوں کو سپورٹ کرتا ہوں یا ریجیکٹ کرتا ہوں، کیونکہ میری اوقات ہی نہیں ہے، میرے پاس کوئی 12,000 بندے تھوڑی ہیں کہ میں اس وقت پورے گلوبل سوشل میڈیا پہ جا کے بیانیہ دیتا پھروں۔ میں تو اپنی چھوٹی سی ایک کٹیا لگا کے، چھوٹا سا کھوکھا لگا کے بیٹھا ہوا ہوں۔ میرا اور ڈپارٹمنٹل سٹور کا کیا مقابلہ، لیکن تم نے تو پوری دنیا کے اندر فرینچائز بانٹے ہوئے، ٹھیک ہے۔ کچھ خدا کا خوف کرے۔ جہالت جو ہے وہ اپنا ننگا ناچ رہی تھی رات 12 بجے تک۔ میرے پیسوں پہ وہ کام نہیں کیا جا رہا تھا، بلکہ کہا جا رہا تھا کہ میری تعریفیں کرو، مجھے بتاؤ دنیا کو کہ میں کتنا عظیم ہوں، میں کتنا عظیم ہوں، میری وجہ سے یہ ملک قائم ہے، یہ بتایا جا رہا تھا اس قوم کو، ٹھیک ہے۔ جب جہالت کا، سٹبرنس کا، ڈمبنس کا، مطلب کہ کند ذہنی کا یہ معیار ہو، وہاں پہ ہم بیٹھ کے یہ جو روزانہ آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاتے ہیں، آپ اس کو غنیمت جانا کیجیے۔ جہاں پہ اس طرح کے ڈفر لوگوں سے واسطہ پڑا ہو کہ وہ اس وقت ٹرینڈ کیا ہے دنیا کا اور وہ کیا چلا رہے ہیں،
وہاں پہ بس پھر اللہ سے معافی مانگیں کہ کن کے ہاتھ میں آپ کے معاملات آ گئے. بس مجھے غصہ بہت تھا رات کا اس بات کے اوپر کہ بہرحال وہ آپ ایک تو آپ نے دنیا کا ہر کام کرنا ہے، لیکن یار جو کام کرنا ہے وہ کم از کم بیسک عقل کے ساتھ ہی کر لیجیے. بس یہی گزارش کرنی تھی آپ سے. بنیادی عقل جو ہے، وہ کسی نے کہا تھا نا کہ کامن سینس جو ہے، یہ وہ سینس ہے جو نارملی کم پائی جاتی ہے، ان کامن ہوتی ہے. تو یہ بالکل بنیادی عقل، یار بالکل بنیادی عقل ہے کہ یہ کام جو ہے جو آپ نے کرنا. دونوں کو ہم نے بھگتا دیا. مسکان بیٹی جو ہے وہ اس نے ایک ٹرینڈ بنایا. اس سے پہلے اگر آپ دیکھیں تو وہ جو قرآن کو جلانے والا بچہ، اس کے خلاف جس بچے نے مزاحمت کی تھی، وہ ایک ٹرینڈ بنا. اس کے بعد وہ فلسطین کی وہ بچی جو تھی جس کو عدالت نے سزا سنائی اور آگے سے وہ مسکرائی، وہ ٹرینڈ بنا. اور وہ ایک اور بچی فلسطین ہی کی تھی جس کو جب گرفتار کرنے لگے تو وہ آگے سے ہنس پڑی، وہ ٹرینڈ بنی. یہ تیسری خاتون ہے جس پورے کے اندر وہ ٹرینڈ بن رہی ہے. سمجھنے والوں کو اس بات کے اوپر غور کرنا چاہیے کہ اگر یہ بچے مسلمانوں کی نئی نسل کی انسپائریشن ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ جناح صاحب پاکستان نہیں بنا رہے. یہ نہرو صاحب جو ہیں اور پٹیل صاحب جو ہیں وہ دھکیل کے پاکستان بنا رہے ہیں. ٹھیک ہے، یہ ان کو بھی غور کرنا چاہیے جو اس ایکسٹریمزم کو ہوا دے رہے ہیں. پاکستان کے اندر بھی وقت ہو گیا ہے، یہ جو تجربہ ہوا تھا رائٹ ایکسٹریمسٹ نیشنلسٹ کو برسر اقتدار لانے اور مسلط کرنے کا. عمران خان اس کے نمائندے تھے. پانچویں پشت کی دوگلی ابلاغی جنگ کے پروپیگنڈے کے ذریعے یہ گمراہی پھیلائی گئی تھی. پاکستان میں بھی اس کے وائنڈ اپ کے اوپر سوچا جا رہا ہے. جہاں سے یہ شروع ہوا تھا امریکہ میں، انہیں تو بہت جلدی عقل آ گئی. وہ تو فوراً ایک ٹرم بھی ٹرمپ کی گزار کے انہوں نے توبہ کر لی. اور بورس جانسن نے ان کا ملک توڑوا دیا، بلکہ ملک کو الگ لے آیا. وہ جو بریگزٹ ہے وہ بھی الگ ہو گیا. ابھی آئرلینڈ نے بھی ہونا، وہ ذرا ڈیلے ہو رہا ہے. تو ادھر اب اگر وہاں پہ جو انڈیا کے اندر کچھ ہے، ہمارے ہاں بھی ٹھیک ہے وہ ریورسل شروع ہو گیا اور انڈیا میں بھی ریورسل شروع ہو گیا. مسکان جو ہے وہ اس ریورسل کا نقطہ آغاز بنے گی. اللہ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.